الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عدل و انصاف جو ہے وہ ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ، بنیادی اساس اور بنیادی رکن ہے، اور بہت سے معاملات میں ہمیں دین کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی معاملات میں جن میں ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے، اولاد ہے کہ ان کے درمیان بھرپور طریقے سے عدل و انصاف کیا جائے، اور ویسے بھی بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی اچھی نشو و نما کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف ہو۔ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں اولاد کے درمیان عدل و انصاف اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، بیٹیوں کا حق مارا جاتا، کچھ بیٹوں کو دوسرے بیٹوں پر فوقیت اور افضلیت دی جاتی اور دوسروں کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ اس چیز کو ہمارے دین نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما کہ باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک چیز ہبہ کی، مجھے ایک تحفہ دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ انہیں ایک باغ ہبہ کیا، تحفے میں دیا، اور اپنی زوجہ یعنی حضرت بشیر نے حضرت نعمان کی والدہ سے کہا کہ تم اس چیز پر گواہی دو، گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ باغ تحفے میں دیا ہے۔ ان کی بیوی صحابیہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اس چیز پر گواہ نہیں بنوں گی جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتے اور انہیں اس چیز پر گواہ نہیں بناتے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، قصہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی اسی طرح کا ہدیہ کیا ہے، ہبہ کی ہیں چیزیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں جن کا نام نعمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم و زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ میں کس طرح بنوں؟ تم نے اپنی باقی اولاد کو یہ کچھ نہیں دیا، ایک کو دے رہے ہو اور مجھے اس پر گواہ بنانے کی کوشش میں ہو، تو میں ایسے ظلم و زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو کیا بات ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کہ بہت زیادہ عدل و انصاف اولاد کے درمیان روا رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ فطری بات ہے، اس سے کسی کو راہ فرار یا انکار ممکن نہیں کہ بعض بچوں کی اچھی عادات، اوصاف، خصلتوں کی وجہ سے ماں باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ ہر بچے میں الگ الگ باتیں ہیں،
ماں باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں، لیکن جب بھی معاملہ کرنے کا وقت آئے کچھ دینے کا تو اس وقت عدل و انصاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے پہلے سنا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک نمایاں عنصر ہے، کہتے ہیں فلاں بچہ بگڑ گیا، فلاں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، اور بھی بہت سے اسباب، لیکن ان میں سے ایک نمایاں سبب یہ کہ ماں باپ شروع ہی سے اس بچے سے پہلو تہی برتتے رہے، اس سے صرف نظر کرتے رہے، دوسروں کو اس پر فوقیت دیتے رہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی وہ ماں باپ سے دور ہو گئے۔ تو دیکھیے کتنی خیر، برکت، رحمت، شفقت ہے ہمارے دین کے احکامات میں کہ انہوں نے کتنا اس چیز کا خیال رکھا کہ شروع ہی سے تمام معاملات میں عام طور پر اور اولاد کے درمیان خاص طور پر عدل و انصاف پر مبنی معاملہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس ضروری بات کی مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے کہ تمام معاملات میں عدل و انصاف کو روا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن بیماریوں میں، آفات میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ کل ہماری مسجد کے نمازی ہمارے پیارے بھائی خرم بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام فوت شدگان مسلمان موحدین ان کی مغفرت فرمائے، اپنے فضل و کرم سے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام فریاد و التجا کو قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔